هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي سيدنا ومولانا محمد وأحسن الهدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة اليماني الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال بعد قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالربوبية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان أنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. volunteer दूसरा देखो जूम कर लो भाई बैठ क्यों नहीं जाते? ভাই কথা বন্ধ করেন, কথা বন্ধ করেন। আরে হযরত কষ্ট পাবেন, কথা বন্ধ করেন। হযরত এখন বয়ান করবেন, কথা বন্ধ করো। باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قرآن شریف کی اس آیت کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں لا کر رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن مراد ہے میدان محشر وہاں ترازویں رکھیں گے. اور کیوں رکھیں گے؟ مفعول لاجلہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ترازو رکھیں گے. مطلب ہے کہ دنیا کے جیون میں، دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، میدان محشر میں اس کا بدلہ اللہ تعالی بالکل برابر سرابر عنایت فرمائیں گے.
فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی عمل اور معصیت سے زیادہ جزا دی جائے یہ نہیں ہوگا۔ آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اچھے کام کرنے کا بدلہ بھی اور برے کام کرنے کا بدلہ بھی۔ اس لیے ہم ترازو رکھیں گے اور ہم نے مکمل طریقے پر اسی طرح کا پروگرام بنا رکھا ہے، اور وہ پروگرام یہ ہے کہ اللہ نے کرامن کاتبین انسان کے ہر آدمی کے لیے دو فرشتے، ایک داہنے کاندھے پر دوسرا بائیں کاندھے پر متعین کر رکھا ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ انسان کی جب موت ہوتی ہے فوراً یہ فائل تیار ہے اور یہ کتاب مکمل ہو گئی، جو اچھے کام کیے ہیں وہ بھی مکمل اور جو برے کام کیے ہیں وہ بھی مکمل۔ پھر یہ کتاب مرنے والے کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے، ہر چیز موت کے وقت ختم ہو گئی، لیکن یہ کتاب زندہ ہے، قبر میں چلی جاتی ہے، اور جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو یہ کتاب جو دنیا کے جیون میں فرشتوں نے بنائی ہے یہ کتاب لے کر اٹھے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ یہ کتاب ایسی ہے فرشتوں کی تیار کی ہوئی، اس کتاب میں ساری زندگی چاہے 50 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، 1000 سال کی ہے، ایک ایک چیز رات اور دن کی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یہ کتاب جو فرشتوں نے تیار کی ہے یہ سامنے رکھ دی جائے گی، پڑھنے والے لوگوں کو حیرت ہوگی، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ دیکھیں گے کہ پوری زندگی کا ایک ایک اچھا کام اور گناہ کا کام اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ اللہ کے فرشتوں کی تیار کی ہوئی کتاب ہے۔
اس لیے وہ کتاب کامل و مکمل ہے۔ اسی کتاب کو ہو سکتا ہے کہ جس ترازو کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف آدمی کو ترازو کے پلے میں رکھا جائے گا اور دوسری طرف اس کے اعمال کو رکھا جائے گا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف اعمال صالحہ کو رکھا جائے گا اور دوسری طرف اعمال سیئہ کو رکھا جائے گا، تول دیا جائے گا، آدمی دیکھے گا، انکار نہیں کر پائے گا، اسی کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال صالحہ بھاری ہو گئے تو وہ بہت خوش عیش زندگی گزارنے والا بنے گا، اور اگر اعمال صالحہ ہلکے ہو گئے تو اس کی ماں جہنم ہوگی اور وہیں جائے گا۔ قرآن اس آیت میں یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن ترازو رکھی جائے گی، وہاں ترازو میں تول کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن فیصلہ گنتی پر نہیں ہوگا، یہ اعمال صالحہ جو ثواب کے کام ہیں انہیں گنا جائے، وہ زیادہ ہیں یا کم، یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلے کی بنیاد ان کا وزن ہوگا۔ ایک عمل دنیا کی ساری گناہوں کو کے اوپر بھاری ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آدمی کی زندگی کفر میں گزری، صبح سے شام تک گناہ کرتا رہا، موت سے پہلے ایمان لے آیا، اس ایمان نے ہزاروں اور لاکھوں گناہوں کو ختم کر دیا۔ یہی حال کفر کا ہے، نماز روزہ سب کرتا تھا لیکن العیاذ باللہ موت سے پہلے ارتداد کا شکار ہو گیا۔ جتنے نمازیں حج زکوٰۃ روزے کیے تھے سب ختم ہو گئے، اس لیے گن کر کے فیصلہ نہیں ہوگا، ترازو میں رکھ کر وزن کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ ثواب کے کام میں وزن حسن نیت، اخلاص و للہیت کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، اور گناہ کے اندر وزن اللہ کی سرکشی اور تعنت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔
اس وزن کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے، یہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ میرے اس وزن کی گنتی نہیں، اس وزن کی قیمت اور قبولیت، اس وزن، اس عمل کا وزن کتنا ہے، اس کو اللہ پیش فرمائے گا اور اس کو دیکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک